السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو آج کا چیپٹر ہے وہ کتاب الزکوٰۃ ہے، اور اس میں ہے صدقہ کی فضیلت کا بیان۔ صدقہ کی فضیلت کا بیان میں جو حدیث ہیں جو شروع ہو رہی ہیں 1888، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، جبکہ اللہ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنے دایاں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اسی طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1889۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1890۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو شخص نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے دعوت دی جائے گی، اور جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے آواز دی جائے گی، اور جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ روزہ دار کو باب الریان سے آواز دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ویسے ضروری تو نہیں کہ کسی کو ان سب دروازوں سے بلایا جائے، پھر بھی کیا کسی کو ان تمام دروازوں سے دعوت دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی میں سے ہوں گے۔ حدیث نمبر 1891۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ شریک ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر نے عرض کیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 1892۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان خواتین کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے کسی حدیث کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی ہو۔ حدیث نمبر 1893۔ جابر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر معروف بھلی بات بھلا کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 1894۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھو، خواہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو۔ حدیث نمبر 1895۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر وہ نہ پائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر وہ استطاعت نہ رکھے یا نہ کر پائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورت مند مجبور شخص کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برائی سے رک جائے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 1896۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کی اس کی سواری کے بارے میں مدد کرنا، وہ اسے سواری پر بٹھائے یا اس کا سامان اس پر رکھوائے، یا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 1897۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے 360 جوڑ ہیں۔ جس شخص نے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہا، اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹے یا ہڈی کو دور کر دیا، یا نیکی کا حکم یا برائی سے منع کیا، اور یہ کام 360 عدد کے برابر کیا، تو وہ اس روز اس طرح چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ حدیث نمبر 1898۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تمہید صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی اہلیہ سے جمع کرنا صدقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس پر اسے اجر ملے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر وہ حرام طریقے سے شہوت پوری کرتا تو کیا اس پر گناہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اسے پوری کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ حدیث نمبر 1899۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والی بہترین اونٹنی ارایتن دینا اور دودھ دینے والی بہترین بکری جو صبح شام برتن بھر دیتی ہو ارایتن دینا بہترین صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 1900۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان شجر کاری کرتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے یا پھر کوئی انسان یا پرندہ یا کوئی حیوان اس میں سے کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 1901۔ اور صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو اس میں سے چوری ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 1902۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت کو بخش دیا گیا کہ وہ کنویں کے کنارے ایک کتے کے پاس سے گزری جو کہ اپنی زبان باہر نکالے ہانپ رہا تھا، قریب تھا کہ شدت پیاس اسے ہلاک کر ڈالے۔ اس نے اپنا جوتا اتارا اور اسے اپنے دوپٹے سے باندھ کر اس کے لیے پانی نکالا تو اسے اس وجہ سے بخش دیا گیا۔ عرض کیا گیا کیا حیوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر ہے۔ حدیث نمبر 1903۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا، اس نے اسے باندھ رکھا تھا حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اس نے خود اسے کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کھا لیتی۔ حدیث نمبر 1904۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک درخت کی شاخ کے پاس سے گزرا جو کہ راہ گزر پر تھی، اس نے کہا میں اسے مسلمانوں کی راہ سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ یہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے، اسے اس بنا پر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 1905۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو ایک درخت کی وجہ سے جنت میں ادھر ادھر پھرتے دیکھا کہ اس نے راہ گزر سے اسے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ حدیث نمبر 1906۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے کوئی نفع مند چیز بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی گزرگاہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ ان قریب ہم عدی بن حاتم سے مروی حدیث دوزخ سے بچاؤ اختیار کرو وہ انشاءاللہ تعالیٰ باب العلامات والنبوات میں ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 1907۔ عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ جب میں نے غور کے ساتھ آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا لوگو سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 1908۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 1909۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ رب کے غضب کو ختم کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1910۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر معروف صدقہ ہے، تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا اور تمہارا اپنی بالٹی سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا بھی نیکی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 1911۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر تبسم فرمانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، راہ بھولے شخص کی رہنمائی کرنا، نابینا شخص کی مدد کرنا، پتھر کانٹے اور ہڈی کو راستے سے ہٹا دینا اور اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1912۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی ہیں، ان کے لیے کون سا صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور فرمایا یہ ام سعد کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 1913۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ننگ بدن مسلمان کو لباس پہنائے تو اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے تو اللہ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے تو اللہ اسے کستوری سے سیل بند خالص شراب پلائے گا۔ حدیث نمبر 1914۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے،
پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر لو۔ حدیث نمبر 1915۔ بحیثہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے جس سے روکنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جس سے روکنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جس سے روکنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم بھلائی کے کام کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 1916۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بنجر زمین کاشت کرتا ہے تو اس کے لیے اس کاشت کرنے میں اجر ہے، اور ہر طالب رزق اس میں سے جو کھا جائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 1917۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دودھ والا جانور عریتاً دے دیا یا کوئی قرض دے دے یا کسی کو راستہ بتا دے تو اس کے لیے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ حدیث نمبر 1918۔ ابو جری جابر بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ کہا علیکم السلام یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم السلام نہ کہو، علیکم السلام تو میت کے لیے دعا و سلام ہے، کہو السلام علیکم۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے اور تم اس سے دعا کرے تو وہ تکلیف کو تجھ سے دور کر دے، اور اگر تو قحط سالی میں مبتلا ہو جائے اور تو اس سے دعا کرے تو وہ تجھے سرسبز و شادابی عطا فرما دے۔ جب تو کسی ریگستان یا صحرا میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے پھر تو اس سے دعا کرے تو وہ اسے واپس لوٹا دے۔ میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے بعد کسی آزاد کو گالی نہ دی، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ ہی کسی بکری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جاننا، اگر تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے گفتگو کرے تو یہ بھی نیکی ہے۔ اپنا ازار نصف پنڈلی تک رکھ، اور اگر تو ایسا نہ کرے تو پھر ٹخنوں تک، اور ٹخنوں سے نیچے ازار، تہبند، شلوار، پاجامہ وغیرہ لٹکانے سے اجتناب کر، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ تکبر پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی تجھے گالی دے اور تجھ پر عیب لگائے جس کے متعلق وہ جانتا ہو کہ وہ عیب تم میں موجود ہے، تو اس کے متعلق جو تم جانتے ہو اس پر عیب نہ لگاؤ، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ابو داؤد امام ترمذی نے اس حدیث سے سلام والا حصہ روایت کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا جبکہ اس پر وبال ہوگا۔ حدیث نمبر 1919۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یعنی اہل بیت نے ایک بکری ذبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس سے کچھ بچا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس کی دستی بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دستی کے سوا باقی سب بچ گیا ہے، ترمذی، اور انہوں نے اسے صحیح قرار دیا۔ حدیث نمبر 1920۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو لباس فراہم کرتا ہے تو جب تک اس لباس کا ایک ٹکڑا اس پر رہتا ہے تو وہ شخص اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حدیث نمبر 1921۔ عبداللہ بن مسعود مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ فرمایا 3 اشخاص ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، دوران تہجد قرآن کی تلاوت کرنے والا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنے والا جو اسے بائیں ہاتھ سے بھی مخفی رکھتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو کسی لشکر میں ہو اور اس کے ساتھی شکست کھا جائیں لیکن وہ پھر بھی دشمن کے سامنے سینہ سپر رہے۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث محفوظ نہیں، اس کا ایک راوی ابو بکر بن عیاش کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1922۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اور 3 ایسے ہیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے۔ رہے وہ جنہیں اللہ پسند کرتا ہے تو ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو کسی کے پاس جائے اور اللہ کے نام پر ان سے سوال کرے، وہ ان سے اپنی باہمی قرابت کی وجہ سے سوال نہ کرے لیکن وہ اسے کچھ نہ دیں۔ ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر مخفی طور پر اسے کچھ دے دیا جسے صرف اللہ جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے، اور ایک وہ قوم جو ساری رات چلتی رہی حتیٰ کہ جب نیند انہیں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو گئی تو وہ سو گئے۔ اسی اثنا میں ایک آدمی کھڑا ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ مجھ سے دعا کرنے لگا اور میری آیات کی تلاوت کرنے لگا۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی لشکر میں دشمن سے برسر پیکار ہو لیکن وہ شکست کھا جائیں تو پھر بھی یہ سینہ سپر رہے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جائے یا اسے فتح حاصل ہو جائے۔ اور وہ 3 جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے، بوڑھا، زانی، متکبر، فقیر اور ظالم مالدار ہیں۔ حدیث نمبر 1923۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، تو پھر اس نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں اس زمین پر رکھنے کا حکم فرمایا تو وہ ٹھہر گئی،
فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت پر تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کیا رب جی کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے شدید تر کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا رب جی کیا تیری مخلوق میں لوہے سے بھی شدید تر کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں پانی۔ انہوں نے عرض کیا رب جی کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی شدید تر کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ۔ انہوں نے عرض کیا کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی شدید تر کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا۔ پھر انہوں نے عرض کیا رب جی کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی شدید تر کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ ابن آدم جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اسے اپنے بائیں ہاتھ سے مخفی رکھتا ہے، ترمذی۔ اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور معاذ سے مروی حدیث صدقہ خطائیں مٹا دیتا ہے، کتاب الایمان میں ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1924۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسلمان اپنے سارے مال سے جوڑا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو جنت کے تمام دربان اپنی اپنی نعمتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا وہ کیسے خرچ کرے؟ فرمایا اگر اونٹ ہو تو 2 اونٹ اور اگر گائے ہو تو 2 گائے۔ حدیث نمبر 1925۔ مرثد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے مجھے حدیث بیان کی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا روز قیامت مومن کا صدقہ ہی اس کے لیے باعث سایہ ہوگا۔ حدیث نمبر 1926۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر فراغی کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ پورا سال اسے فراغی عطا فرما دیتا ہے۔ سفیان ثوری نے فرمایا ہم اس کا تجربہ کر چکے ہیں اور ہم نے اسے اسی طرح پایا۔ حدیث نمبر 1927۔ اور امام بیہقی نے ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابو سعید، جابر سے اسے شعب الایمان میں ذکر کیا اور انہوں نے اسے امام بیہقی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 1928۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ صدقہ کا کتنا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ 700 گنا اور اللہ کے ہاں مزید۔ کتاب الصلاۃ میں چیپٹر ہے بہترین صدقہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1929۔ ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے غنا ہو اور صدقے کی ابتدا اپنے زیر کفالت افراد سے کر۔ بخاری و مسلم نے اسے صرف حکیم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1930۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اللہ کی رضا اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 1931۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار جو تو نے گردن آزاد کرنے میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جسے تو نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور 1 دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ باعث اجر وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ حدیث نمبر 1932۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دینار وہ ہے جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اپنے جہادی گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1933۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا جبکہ وہ میرے بھی بیٹے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر خرچ کرو، تم ان پر جو خرچ کرو گی اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 1934۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے جماعت صدقہ کرو، خواہ اپنے زیورات میں سے کرو۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے شوہر عبداللہ کے پاس واپس آئی تو میں نے کہا آپ غریب آدمی ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، آپ ان کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کریں، اگر تو جائز ہو تو میں تم پر صدقہ کروں ورنہ پھر میں تمہارے علاوہ کسی اور پر کروں۔ وہ بیان کرتی ہیں عبداللہ نے مجھے فرمایا آپ خود ہی جائیں، اور وہ بیان کرتی ہیں میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کھڑی تھی، اسے بھی میرے والا مسئلہ ہی درپیش تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی واروب شخصیت تھے، پس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ دروازے پر 2 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتی ہیں کہ وہ اپنا صدقہ اپنے خامدوں اور ان کے زیر پرورش یتیم بچوں کو دے سکتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے متعلق نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ زینب کہتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ایک انصاری خاتون اور ایک زینب ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ انہوں نے عرض کیا عبداللہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے لیے دگنا اجر ہے، قرابت داری کا اجر اور صدقے کا اجر۔ بخاری مسلم، الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حدیث نمبر 1935۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لونڈی آزاد کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے اپنے ماموؤں کو دے دیتی تو تمہارے لیے زیادہ باعث اجر ہوتا۔ حدیث نمبر 1936۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان سے کسے ہدیہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ حدیث نمبر 1937۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھا کرو۔ حدیث نمبر 1938۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب آدمی کی محنت کی کمائی سے صدقہ کرنا اور اپنے زیر کفالت افراد سے آغاز کرنا۔ حدیث نمبر 1939۔ سلمان بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صرف ایک صدقہ ہے جبکہ رشتہ دار پر دوہرا ہے صدقہ اور صلہ رحمی۔ حدیث نمبر 1940۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی جان پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو بہتر جانتا ہے۔ حدیث نمبر 1941۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا تمہیں بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑی کی لگام تھامنے والا شخص؟ کیا میں تمہیں اپنے اس کے قریب شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جو اپنی کچھ بکریاں لے کر الگ تھلگ رہتا ہے اور اس بارے میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ کیا میں تمہیں بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ نہ دے۔ حدیث نمبر 1942۔ بجید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالی کو کچھ دے کر واپس کیا کرو خواہ کوئی جلی ہوئی کھر ہی ہو۔ مالک، نسائی اور امام ترمذی اور ابو داؤد نے اسی معنی میں روایت کیا۔ حدیث نمبر 1943۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو، جو اللہ کے نام پر سوال کرے تو اسے عطا کرو، اور جو شخص تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو، اور جس شخص نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہو تو تم اسے بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ چکانے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اس کے لیے اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ حدیث نمبر 1944۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کچھ نہ مانگا جائے۔ حدیث نمبر 1945۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہیں اپنے اموال باغات میں سے ورہا نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا اور وہ مسجد کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے اور وہاں کا شیریں پانی نوش فرمایا کرتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ بے شک یہ بہرحا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے، میں اس کے ثواب اور اس کے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ جیسے اور جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ بہت نفع بخش مال ہے اور تم نے جو کچھ کہا میں نے اسے سن لیا اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ حدیث نمبر 1946۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کے پیٹ کو سیراب کرے۔ کتاب الزکوٰۃ میں چیپٹر ہے بیوی کا شوہر کے مال سے صدقہ کرنا۔ حدیث نمبر 1947۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی اسراف کیے بغیر اپنے گھر کے کھانے سے صدقہ کرے تو اسے خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے شوہر کو کمانے کی وجہ سے اجر ملے گا اور خازن کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا اور کوئی کسی کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 1948۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے خاوند کی کمائی سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے اس کے اجر سے نصف ملتا ہے۔ حدیث نمبر 1949۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان امین خازن جو حکم کے مطابق خوش دلی سے جس سے دینے کو کہا جائے مکمل طور پر پورا دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1950۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور میرا ان کے بارے میں خیال ہے کہ اگر وہ بات کرتیں تو صدقہ کرتیں، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو انہیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 1951۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرماتے ہوئے سنا کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول کھانا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہمارا بہترین مال ہے۔ حدیث نمبر 1952۔ سعد بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی تو ایک باوقار بلند قامت خاتون کھڑی ہوئی، گویا وہ موذر قبیلے کی خاتون تھی۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم اپنے باپوں بیٹوں اور شوہروں پر بوجھ ہیں، سو ان کے اموال میں سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تر و تازہ چیزیں جو تم کھاتی ہو اور ہدیہ کرتی ہو۔ حدیث نمبر 1953۔ ابی لہم کے آزاد کردہ غلام عمیر بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے گوشت بنانے کے متعلق مجھے حکم فرمایا تو اتنے میں ایک مسکین میرے پاس آیا تو میں نے اس میں سے کچھ اسے کھلا دیا۔ میرے آقا کو اس کا پتہ چلا تو اس نے مجھے مارا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا تم نے اسے کیوں مارا؟ اس نے کہا یہ میرا کھانا میرے حکم کے بغیر دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر تم دونوں کو ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے انہوں نے کہا میں مملوک تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کیا میں اپنے مالکوں کے مال میں سے کوئی چیز صدقہ کر لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب کہ اجر تمہارے درمیان نصف نصف ہے۔ کتاب زکوٰۃ میں ہے صدقہ واپس نہ لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 1954۔ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو فی سبیل اللہ ایک گھوڑا بطور سواری عطا کیا تو اس نے اسے ضائع کر دیا۔ میں نے اسے خریدنا چاہا اور مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے ارزاں نرخوں پر فروخت کر دے گا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خریدو نہ اپنا صدقہ واپس دو، خواہ وہ اسے 1 درہم میں ہی تمہیں عطا کرے، کیونکہ اپنا صدقہ واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو اپنی قے چاٹ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنا صدقہ واپس نہ لے، کیونکہ اپنا صدقہ واپس لینے والا اپنی قے چاٹنے والے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 1955۔ وریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا جب ایک خاتون آپ کے پاس آئی، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی صدقہ کی تھی اور وہ یعنی والدہ وفات پا گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اجر واجب ہو گیا اور وہ بطور میراث تمہارے پاس واپس آ گئی۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر 1 ماہ کے روزے اس کے ذمہ ہوں تو کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھو۔ اس عورت نے عرض کیا اس نے تو حج بھی نہیں کیا تھا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو۔ تو دوستو یہ تھی کتاب الزکوٰۃ اور اس میں ہم نے مختلف ابواب جو چیپٹر پڑھے ہیں، خاص طور پہ آخری جو چیپٹر تھا صدقہ کے حوالے سے تھا اور صدقے میں بھی کافی جو مختلف سب ٹاپک آگے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔